السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد الہ آمین۔ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی رحمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ پچھلی امتوں یعنی سابقہ امتوں میں سے وہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ جو یہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو بھی اس اسلام کو تہہ دل سے ایکسیپٹ کرے گا، جو دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کرے گا، زبان سے اور دل سے وہ اور عمل سے وفا کرے گا، تو میں تیری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں بھیجوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اگر 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ لوگ اس امت سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی اسلام کی ایک عظمت ہے جو کہ پچھلی امتوں کو یہ نصیب، یہ گفٹ انہیں نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص وہ نشانیاں اختیار کرنا چاہتا ہے کہ میرا حساب و کتاب نہ ہو اور مجھے جنت میں بھیج دیا جائے، تو 4 نشانیاں وہ دیکھ لے آیا کہ اس کے اندر ہیں۔ اگر نہیں ہیں، کوشش کریں کہ پھر یہ ان کے اندر، میرے اندر یہ آ جائے۔ نمبر 1 ہے، وہ کسی کاہن نجومی کے پاس جا کر دم جھاڑ نہیں کرواتے، ان سے طلب نہیں کرتے، کسی نجومی کو اپنا ہاتھ نہیں دکھاتے۔ نمبر 2، اور وہ فال نہیں نکالتے۔ فال نکالنے سے کیا ہے کہ پچھلے دور میں جو ہے، پچھلے زمانے کے لوگ، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے، اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے کچھ تیر وہ پھینکتے تھے، تو یعنی وہ فال بھی نہیں نکالتے۔ نمبر 3، اور نہ اپنے جسم کو لوہا گرم کر کے، جو کہ پہلے علاج کیا جاتا تھا، اس علاج کی طرف بھی وہ نہیں جاتے، یعنی ایسا بھی وہ نہیں کرتے۔ اور وہ صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ دنیا کی باتوں کو سبب تو سمجھتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب صرف اور صرف اللہ رب العزت کو سمجھتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ تانبے کا بنا ہوا کڑا دیکھا، تو پوچھا ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے جوڑوں کا درد ہے، جس وجہ سے میں نے یہ پہن رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم یہ پہنے رکھو گے تب تک تمہاری کمزوری دور نہیں ہوگی، اور اگر ایسے ہی موت آ گئی تو کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے، یعنی تم کبھی بھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اس نے فوراً توڑ کر پھینک دیا۔ تو دیکھیے، اگر آج کے ہمارے نوجوان، ہماری نوجوان نسل کس طرح سے اسلام کی عظمت کے ثمرات لے گی، جن کو دھاگوں پر یقین ہے اور اللہ رب العزت اتنی بڑی ذات ہے، اس پہ یقین ہی نہیں ہے، اس کی پہچان ہی نہیں ہے، اور اس پر بھروسہ ہی نہیں ہے، اور جن کو دیکھے دھاگوں پر یقین ہے، اللہ پر نہیں ہے، اور جن کو فلاں ضامن پر یقین ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، کتنے امام ضامن باندھنے والوں نے باندھے، کہ انہیں موت سے نجات مل گئی؟ ہرگز بھی نہیں، وہ بھی مٹی میں مٹی ہو گئے۔ جن کا رب پر توکل نہیں، وہ بغیر حساب کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ جنت میں صرف وہی جائیں گے بغیر حساب کے جن کے اندر یہ 4 وصف ہوں گے، جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت کیا ہے، ہمیں توکل نصیب فرمائے۔ اور یہاں اسلام کی ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی خوبصورتی جو کہ پہلی امتوں کے پاس نہیں تھی، وہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنے گفٹس عطا کیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، انہی میں ہمیں بھی شامل کر دے، اور ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں اور 4 وصف اور صاف پیدا کر دے۔ اگر ان 4 میں سے کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ کے لیے اس کو نکال دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔